اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فنکشنز آف ایجوکیشن۔ ٹھیک، تو دیکھو پیارے بچوں، جو یہ ایجوکیشن ہے یہ بھی ایک سوشل انسٹیٹیوشن مانا جاتا ہے، اور ایز اے سوشل انسٹیٹیوشن اس کی ایک بہت بڑی سوشل امپورٹنس دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی سوشل امپورٹنس دیکھنے کو ملتی ہے، یہاں اس کو ہم گریٹ سوشل امپورٹنس بھی کہتے ہیں۔ یعنی ایز اے سوشل انسٹیٹیوشن جو یہ ایجوکیشن ہے اس کی ایک بہت بڑی سوشل امپورٹنس دیکھنے کو ملتی ہے، اسپیشلی آج کے دور میں۔ یعنی جو ماڈرن کمپلیکس انڈسٹریلائزڈ سوسائٹیز ہے، یعنی آج کے دور میں جو ہم کمپلیکس انڈسٹریلائزڈ سوسائٹیز دیکھتے ہیں، تو اس حساب سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ ایجوکیشن ہے ایز اے سوشل انسٹیٹیوشن، اس کی ایک بہت بڑی سوشل امپورٹنس دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو اس کے کچھ سگنیفیکینٹ فنکشنز ہیں، جو یہ ایجوکیشن ہے اس کے کچھ سگنیفیکینٹ فنکشنز ہے ایجوکیشن کی ایز اے سوشل انسٹیٹیوشن۔ تو سب سے پہلے اس کا جو فنکشن ہے وہ ہے ٹو کمپلیٹ دا سوشلائزیشن پروسیس، یعنی سوشلائزیشن پروسیس کو کمپلیٹ کرنے میں، سوشلائزیشن پروسیس کو کمپلیٹ کرنے میں ایجوکیشن کا بہت بڑا رول ہے۔ ایجوکیشن کا بہت بڑا رول ہے کیونکہ یہ ایک سوشل انسٹیٹیوشن مانا جاتا ہے، تو اس حساب سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوشلائزیشن پروسیس کو کمپلیٹ کرنے میں اس کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ دیکھو پیارے بچوں، جو یہ ٹو کمپلیٹ دا سوشلائزیشن پروسیس ایز اے فنکشن آف ایجوکیشن جو ہے، دا مین سوشل آبجیکٹو، یہ ہم کہہ سکتے ہیں ایجوکیشن کا جو مین سوشل آبجیکٹو ہے وہ ہے سوشلائزیشن پروسیس کو کمپلیٹ کرنا۔ یہ اس کا مین سوشل آبجیکٹو مانا جاتا ہے، یہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھو پیارے بچوں، جو فیملی ہوتی ہے، فیملی گیٹس دا چائلڈ، فیملی گیٹس دا چائلڈ، یعنی ایک فیملی جو ہوتی ہے وہ چائلڈس کو گیٹ کرتی ہیں، ٹھیک۔ لیکن جو ماڈرن فیملی ہے، آج کے دور کی جو فیملیاں ہیں اٹ ٹینڈس ٹو لیو مچ انڈن ان دا سوشلائزیشن پروسیس۔ یعنی آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیملیز آج کل کی فیملیز میں ہم جو سوشلائزیشن پروسیس دیکھتے ہیں وہ بہت کم دیکھتے ہیں، وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ اور جو اسکول ہے ایز اے سوشل انسٹیٹیوشن، اور جو ادر انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ اسکول جو ہیں یا ادر انسٹیٹیوشنز جو ہے ہیو کم انٹو بینگ ان پلیس آف فیملی، یعنی اب انہوں نے فیملی کی جگہ لی ہے، کس کے لیے؟ سوشلائزیشن پروسیس کو کمپلیٹ کرنے میں۔ یعنی ایک انڈیویجول جو ہوتا ہے، ایک پرسن جو ہوتا ہے، یا ایک فیملی کا جو بچہ ہوتا ہے، اب ان کی جو سوشلائزیشن پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کرنے میں جو سکول ہے یا جو دوسرے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے ان بچوں کی، ان انڈیویجولز کی، ان پرسنز کی سوشل پروسیس کو کمپلیٹ کرنے میں۔ تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ ایجوکیشن ہے یہ ایک اس کا ایک مطلب یہ ہم کہہ سکتے ہیں دا مین سوشل آبجیکٹو، اس کا مین سوشل آبجیکٹو ہے ایجوکیشن کا ایز اے سوشل انسٹیٹیوشن، اس کا مین سوشل آبجیکٹو یہی ہے کہ آپ کمپلیٹ کرتے ہو سوشلائزیشن پروسیس ایک انڈیویجول کی، ایک فیملی کی، ایک پرسن کی، ایک بچے کی، ٹھیک۔ تو اس کے بعد اس کا جو دوسرا فنکشن ہے وہ ہے ٹو ٹرانسمٹ دا سینٹرل ہیریٹیج، ٹھیک۔ یعنی جو یہ ایجوکیشن ہے یہ ٹرانسمٹ کرتا ہے سینٹرل ہیریٹیج، ٹھیک۔ تو دیکھو پیارے بچوں، آل سوسائٹیز، یعنی جتنی بھی سوسائٹیز ہے مینٹینز دیم سیلوز، وہ مینٹین کرتے ہیں دیم سیلوز بائی دا ایکسپلائٹیشن آف اے کلچر، یعنی جو سوسائٹیز ہے اپنے کلچر کو مینٹین رکھنا، یا اگر ان کو کہیں پہ لگتا ہے کہ ہمارے کلچر کے ساتھ
हमारा कल्चर कहीं पे एक्सप्लॉइट हो रहा है, वहां पर उनकी जिम्मेदारी बनती है, यानी उस सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने कल्चर को एक्सप्लॉइट से दूर रखना है, एक्सप्लॉइट से बचाना है, और हमें वहां पर अपने कल्चर को मेंटेन रखना है, उस कल्चर को वहां पर ट्रांसमिट करना है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, या फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो देखो प्यारे बच्चों, हम सब कहते हैं जो ये कल्चर है, कल्चर मीन्स ए सेट ऑफ बिलीफ्स, या वी कैन से स्किल्स, या वी कैन से आर्ट, लिटरेचर, फिलॉसफी, रिलीजन, म्यूजिक एटसेट्रा। ये सब चीजें जो है ये कल्चर में आती हैं, ये सब चीजें जो है ये कल्चर में आती है, यानी बिलीफ जो है, स्किल्स जो है, आर्ट जो है, लिटरेचर जो है, फिलॉसफी जो है, रिलीजन जो है, म्यूजिक जो है, ये एटसेट्रा, ये सारी चीजें जो है ये कल्चर में आती हैं। ठीक, लेकिन इन सारी चीजों को एक मैकेनिज्म के थ्रू कैरी आउट करना, जब हम इनको एक मैकेनिज्म के थ्रू कैरी आउट करते हैं, इन चीजों को फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, या फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, जब हम इन चीजों को मेंटेन कर सकते हैं, कैरी आउट कर सकते हैं एक मैकेनिज्म के थ्रू, तब हम ये कह सकते हैं कि यहां पर हम टू ट्रांसमिट द सेंट्रल हेरिटेज कर सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, दिस सोशल हेरिटेज, या हम इसको हम सोशल हेरिटेज भी कह सकते हैं, हम इसको हम सोशल कल्चर भी कह सकते हैं, मस्ट बी ट्रांसमिटेड थ्रू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसको ट्रांसमिट करने की जरूरत है लेकिन थ्रू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी सोशल ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज में जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो ये सोशल हेरिटेज है या जो सोशल कल्चर है, इसको ट्रांसमिट करना बहुत जरूरी बनता है। और जो ये एजुकेशन है, एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पर, यानी एजुकेशन का ये यहाँ पर बहुत बड़ा काम बनता है, इस कल्चरल ट्रांसमिशन, इस कल्चर को ट्रांसमिट करना इन ऑल सोसाइटीज, सब सोसाइटीजों में। ठीक, तो ये हुआ इसका दूसरा फंक्शन, टू ट्रांसमिट द सेंट्रल हेरिटेज। इसके बाद इसका तीसरा फंक्शन है, वो है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोशल पर्सनैलिटी। ठीक, एजुकेशन जो है, एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल बनता है सोशल पर्सनैलिटी को फॉर्म करना या सोशल पर्सनैलिटी को डेवलप करना, इसका बहुत बड़ा काम बनता है। किसका? एजुकेशन का। देखो प्यारे बच्चों, इंडिविजुअल्स मस्ट हैव पर्सनैलिटीज शेप्ड, इंडिविजुअल्स मस्ट हैव पर्सनैलिटीज शेप्ड, यानी इंडिविजुअल्स जो होते हैं, एक तो उनको अपने लिए कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने अंदर एक सोशल पर्सनैलिटी डेवलप करे, वो सोशल पर्सनैलिटी डेवलप करे, वो अपने आप को जिस हिसाब का सोसाइटी में उसका कल्चर होता है, उसी कल्चर के हिसाब से अपने आप को फिट करना, ये एक इंडिविजुअल का काम बनता है। और ये एक इंडिविजुअल के लिए बहुत जरूरी है कि अपनी पर्सनैलिटी को शेप देना, अपनी सोशल पर्सनैलिटी को डेवलप करना, अपनी सोशल पर्सनैलिटी को फॉर्म करना, ये इसके लिए वहां पर बहुत जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं कि इंडिविजुअल्स मस्ट हैव पर्सनैलिटी शेप्ड और फैशनेड इन वेज दैट फिट इनटू द कल्चर, यानी एक इंडिविजुअल जो होता है उसकी जो पर्सनैलिटी शेप्ड है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक, देखो प्यारे बच्चों, एजुकेशन जो है, एजुकेशन एवरीवेयर हैज द फंक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सोशल पर्सनैलिटी, यानी एजुकेशन जो है हर जगह, हर सोसाइटी में इसका ये काम बनता है कि आप फॉर्मेशन ऑफ सोशल पर्सनैलिटी करो एक इंडिविजुअल की। और एजुकेशन जो है ये मदद भी करता है एक आदमी को, एक मैन जो होता है उसकी हेल्प ये करता है कि आप टू अडॉप्ट देमसेल्व्स देयर एनवायरनमेंट, यानी एजुकेशन एक आदमी की मदद करता है कि आप किस तरह से अपना एनवायरनमेंट अडॉप्ट कर सकते हो, या आप किस तरह से सोसाइटी में सरवाइव कर सकते हो, या आप किस तरह से अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हो सोसाइटी में। यानी जब एक आदमी अपने एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करता है या सरवाइव करता है सोसाइटी में, या टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व करता है, तो वहां पर हम यही कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है फिर वो अपने अंदर एक सोशल पर्सनैलिटी डेवलप कर सकता है। तो यहां पर हम ये फंक्शन जो है ये बहुत जरूरी बनता है एक इंडिविजुअल के लिए सोशल पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। ठीक, तो इसके बाद इसका जो
ایک اور فنکشن ہے وہ ہے ریفارمیشن آف ایٹیچیوڈس. ریفارمیشن آف ایٹیچیوڈس یعنی ایک انڈیویجول کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر ایٹیچیوڈس کو ریفارم کرے, اپنے اندر ایٹیچیوڈس کو ریفارم کرے, یعنی ان ایٹیچیوڈس کو ریفارم کرے جو سوسائٹی میں اس کے لیے فٹ ہوں یا جو کلچر میں اس کے لیے فٹ ہوں. ٹھیک, دیکھو پیارے بچوں, ایجوکیشن جو ہے اٹ ایمز ایٹ دا ریفارمیشن آف ایٹیچیوڈس رانگلی ڈیولپڈ بائی دا چلڈرن آلریڈی. یعنی کبھی کبھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ایک بچہ جو ہوتا ہے یا بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں ان کے اندر اگر کوئی ایٹیچیوڈ ایسا ڈیولپ ہوا ہے جو اس کی پرسنالٹی کے لیے اچھا نہیں ہے, پھر وہ کیا کر سکتا ہے, ایجوکیشن کا کام یہاں پر یہ بنتا ہے کہ وہ وہاں پر کیا کرے, اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے اس کو ریفارم کرے. یعنی پھر ایجوکیشن کا کام بنتا ہے کہ اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ ریفارم کرے, یعنی اٹ از دا فنکشن آف ایجوکیشن ٹو سی دا انفاؤنڈیڈ بلیفس. یعنی یہ ایجوکیشن کا کام بنتا ہے کہ وہ ایک بچے کی جو انفاؤنڈیڈ بلیفس ہیں ان کو دیکھے, یا جو illogical prejudice ہے اس کو دیکھے, یا جو unreasonable loyalties ہیں اس کو دیکھے. ٹھیک, اگر اس کو لگتا ہے کہ کہیں پر اس کے اندر یہ ان چیزوں کے لحاظ سے جو ایٹیچیوڈ ہے وہ اچھا نہیں ہے, تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے, وہ وہاں پر ان چیزوں کو ریموو کر سکتا ہے اور اس بچے کے اندر, اس کے دماغ کے اندر ایک اچھا ایٹیچیوڈ ریفارم کرے. دو دا اسکول ہیز اٹس اون لمیٹیشنز ان دس ریگارڈ. اسکولز کی بھی اپنی, یا انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں, ادر انسٹیٹیوشن جو ہوتے ہیں, اسکول جو ہوتا ہے اس کے وہاں پر کچھ اپنی لمیٹیشنز ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے, لیکن پھر بھی اٹ از ایکسپیکٹڈ ٹو کنٹینیو اٹس ایفرٹس. یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس کو اپنے ایفرٹس کنٹینیو کرنے ہیں, تاکہ جب وہ اپنے ایفرٹس کو کنٹینیو کرے تب ایک بچے کا جو مائنڈ ہے, اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے, یا وہ ریفارم ہو سکتا ہے. تو یہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ جو یہ ریفارمیشن آف ایٹیچیوڈ ہے یہ بھی اچھا ہونا چاہے, ایک بچے کے لیے, ایک انڈیویجول کے لیے, ایک پرسن کے لیے. تو یہ بھی فنکشن آف یہ بھی ایجوکیشن کا کام بنتا ہے, ریفارمیشن آف ایٹیچیوڈ کرنا, یہ بھی فنکشن آف ایجوکیشن کا ہے. ٹھیک, تو اس کے بعد ایک اور فنکشن ہے ایجوکیشن کا, وہ ہے ایجوکیشن امپارٹس ویلیوز. یعنی ایجوکیشن جو ہے یہ امپارٹ کرتا ہے ویلیوز. دیکھو پیارے بچوں, جو کیریکولم آف اے اسکول ہے, یعنی اسکول کا جو کیریکولم ہوتا ہے, یا اس کے جو ایکسٹرا کو کیریکولر ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں, یا وہاں پر جو انفارمل ریلیشن شپ ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے درمیان, ٹیچرز کے درمیان, وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے سوشل سکلز, اور سوشل ویلیوز وہ وہاں پر کمیونیکیٹ کرتا ہے. اور تھرو ویریس ایکٹیویٹیز, یعنی بہت سارے ایکٹیویٹیز کے ذریعے ایک اسکول جو ہوتا ہے وہ امپارٹ کرتا ہے ویلیوز سچ ایز کوپریشن, وہ وہاں پر, یا ایک ٹیم اسپرٹ وہ ڈیولپ کرتا ہے, یا اوبیڈینس وہ ڈیولپ کرتا ہے, یا فیئر پلے وہ ڈیولپ کرتا ہے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے درمیان. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ ایجوکیشن جو ہے یہ امپارٹ ویلیوز کرتا ہے, کن کے اندر, جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, جو بچے ہوتے ہیں. تو دس از آل اباؤٹ ٹوڈیز ٹاپک. تھینکس فار ٹوڈے.